ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک اور بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ یہ 8 محرم ہو گئی ہے، کل کی ایک تقریر باقی ہے، اور میں گزارش یہی کروں گا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیونکہ جو پورے عشرے کا خلاصہ ہے ابھی وہ کل کی تقریر میں اور آج کی تقریر میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ تخصیص دی جائے اس بات کو جو میں نے چھیڑی تھی۔ آج بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث نہیں پڑھنے لگا ہوں، اس لیے مشن میرا یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے جتنا ہو سکے اپنی کوشش بھی یہی کی ہے کہ اس عشرے میں سب سے زیادہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کسی صحیح کتاب کی صحیح روایت نہیں پڑھی۔ اس لیے میں آج کی مجلس میں یہی پیغام دوں گا اپنے سننے والوں کو، حدیث کے کتابوں سے عقیدے نہ بناؤ، عقیدہ اگر لینا ہے تو قرآن سے لو۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کوئی صحیح کتاب کی صحیح روایت نہیں پڑھی بلکہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ضروری نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کتاب بھی صحیح ہو، لکھنے والا بھی صحیح ہو، اس لیے لکھنے والا ہو سکتا ہے، اس لیے حدیث کی کتابوں سے عقیدے نہ بناؤ کس سے؟ قرآن سے۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس کا نشان 20 ہے، سورہ لقمان کی، مسلسل اس آیت کے ذیل میں بات کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ خالق فرماتا ہے کہ یہ انسان دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیسے زمین و آسمان کو ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی آسمان کو مسخر کیا انسان کے لیے، بلکہ یوں کہوں آسمان کو بنایا انسان کے لیے، زمین کو بنایا انسان کے لیے، ہوا کو بنایا انسان کے لیے، چاند کو بنایا انسان کے لیے، آسمان کو بنایا انسان کے لیے، ستاروں کو بنایا انسان کے لیے، سیاروں کو بنایا انسان کے لیے، چاندوں کو بنایا انسان کے لیے، سورج کو بنایا انسان کے لیے، حیوانوں کو بنایا انسان کے لیے، درختوں کو بنایا انسان کے لیے، پرندوں کو بنایا انسان کے لیے، چرندوں کو بنایا انسان کے لیے، زمین کو بنایا انسان کے لیے، یہ کھیتیاں بنائیں انسان کے لیے، یہ ہر شے جو کچھ ہے کائنات میں ہر شے خالق فرماتا ہے میں نے بنائی ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ اور اس کے بعد یہی یاد رہنا چاہیے کتنا چیزیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے انسان کو ظاہری بھی نعمتیں دی ہیں، باطنی بھی نعمتیں دی ہیں۔ ظاہری نعمت میں کون چیز دی ہے؟ انسان کو بسنے کے لیے زمین عطا کی ہے، رہنے کے لیے گھر عطا کیا ہے، مدد کے لیے اولاد عطا کی ہے، اور میں کہاں بیان کرتا رہوں، علم دیا، سب کچھ دیتے آئے، یہ تھی ظاہری نعمتیں۔ اتنی عطا کرنے کے باوجود خالق یہی کہنا چاہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ
فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، لوگوں میں سے اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا پہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خدا پہ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کتاب ہے، نہ ہدایت ہے۔ اس خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خدا پہ بولنے کا حق اس شخصیت کو ہے کہ جس کے پاس علم ہو، ہدایت ہو، کتاب ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ ہر بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا پہ باس کرے، وہ خدا کیسا ہے اس سے حق حاصل ہے کہ وہ خدا پہ باس کرے جس کے پاس کتاب ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ہدایت ہو۔ جو خود ہدایت کا محتاج ہو، جو لوگوں کے دروازوں سے علم کی بھیک مانگتا ہو، وہ کیا بتا سکتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ وہی شخصیت بتا سکتی ہے کہ جس نے خدا سے علم حاصل کیا ہو، لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہی کہنا چاہتا ہوں، آج کی تقریر میں اگر پریشان نہیں ہو رہے تو ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کا، اللہم صلی علی۔ لیکن موضوع میں سخت لے کے آیا ہوں، اس موضوع کو اسی ہدایت کے نظام کی اس آیت کے ذیل میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستان میں خصوصاً، ہندوستان میں بھی خصوصاً، بر صغیر میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ہیں، یہ برابر ہیں، ان میں فرق نہیں ہے، یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ذرا آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت، اس کا حوالہ یہ دے رہا ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں آواز دی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع۔ پروردگار فرماتا ہے کیا حق کا راستہ پوچھنے والا اور حق کا راستہ بتانے والے برابر نہیں ہیں؟ ایک ہے حق کا راستہ پوچھنے والا، حق کیا ہے، ایک ہے بتانے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ اور دوسری آیت سورہ سجدے کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ سجدہ میں کہ ارشاد فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں۔ ایک مومن کی کتنی شخصیت ہے، مومن کی ایک عظمت ہے، مومن کا خانہ کعبے سے بھی زیادہ احترام ہے۔ فاسق کی کیا جرأت کہ وہ مومن کے مقابلے میں آ جائے، اس کی کیا ہمت۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ حق کے پوچھنے والا اور حق کا سوال کرنے والا، مولا بتا دیجئے کہ حق کیا ہے، اور ایک ہے حق بتانے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ ذرا تیسری آیت، ذرا آیتوں سے پریشان نہیں ہونا، ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ آپ کے سامنے اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں اور اپنے سننے والوں کے دل میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب دشمن ان پہ سوال کرے تو وہ کسی جھوٹے کی روایت نہ پڑھیں، آیت قرآن کی آیت پڑھیں، کسی جھوٹے کا سہارا نہ لیں، بلکہ جب بھی جواب میں آیت پڑھیں، یہ آیت فلاں قرآن کے فلاں پارے میں ہے، یہ فلاں سورہ کی فلاں آیت ہے، تو پھر تو ہے آل محمد کو حدیثوں سے نہ سمجھو، آل محمد کو کسی ملا سے نہ سمجھو، آل محمد کو تاریخ کی کتابوں سے نہ سمجھو، آل محمد کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ اس لیے قرآن یہ آل محمد کا قصیدہ ہے، یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرماتے پروردگار فرماتا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں، یہ سارے برابر نہیں ہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں۔ اور سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، پروردگار فرماتا ہے خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سورہ مبارکہ فاطر میں وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ جو تین آیتیں میں سورہ فاطر کی پڑھ رہا ہوں، تین آیتیں خصوصاً، جا کے جب آپ کربلا میں جائیں گے تو حضرت عباس کی ذریعے مبارک پہ یہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جا کے پڑھ لینا، تصدیق کر لینا۔ پروردگار کیا فرماتا، وما یستوی الاعمی والبصیر، پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھنے والا اور آندھا برابر نہیں ہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد پروردگار خالق نے آواز دی اس سورہ فاطر میں ولا الظلمات ولا نور، پروردگار فرماتا ہے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہیں، نور اور ظلمت برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولد دل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہیں۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ساتویں آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، خصوصاً اس آیت کو ذہن میں رکھنا، محفوظ رکھنا، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہیں۔
کیونکہ خالق کی نظر میں لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی نظروں میں زندہ ہیں لیکن یہی تو کہنا چاہتا ہوں، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہیں۔ یہ میں نے 8 آیتیں مسلسل آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلی دوبارہ سننا، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اس تقریر کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا۔ اگر آپ کو شک ہو تو میں نے جانا اور اس کو جا کے قرآن میں دیکھنا، اور خصوصاً جب دیکھیں گے قرآن میں تو دیکھیں گے قرآن میں تو آپ کو یہ آیتیں ضرور مل جائیں گی۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر سننا گزارش کر رہا ہوں کہ حق کے پوچھنے والا، راستہ پوچھنے والا اور حق کا راستہ بتانے والا برابر نہیں ہے، مومن اور منافق برابر نہیں ہے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، ظلمت اور اندھیرا برابر نہیں ہے، اور نور اور اندھیرا برابر نہیں ہے۔ میں کیا کہوں کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے۔ ذرا اس آیت کو بھی سننا، قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ ان کو کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اس آیات کے نتیجے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی جاہل عالم کے مقابلے میں آ جائے یا عالم کے مقابلے میں آ جائے، یا یوں کہوں کہ خالق برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کہ عالم کے مقابلے میں یا عالم کے ہمراہ یا عالم کی برابری میں آ جائے، اس کے سامنے کھڑ جائے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اے دشمن مصطفیٰ، اے دشمن مرتضیٰ، ذرا مجھ سے سن، جب پروردگار ایک عالم کے بارے میں برداشت نہیں کرتا کہ اس کے سامنے جاہل آ جائے، اس کے مقابلے میں جاہل آ جائے، وہ پروردگار یہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ پروردگار یہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ روٹیاں مانگنے والے اور اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھنے والے آگے کھڑے ہوں اور سلونی کرنے والا پیچھے کھڑا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پروردگار عام عالم سے، جو ابھی موجودہ عالم ہیں دنیا میں ہیں، جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں برداشت نہیں کرتا پروردگار کہ اس کے مقابلے میں، عالم کے مقابلے میں جاہل آ کے کھڑا ہو جائے۔ جب وہ خالق برداشت نہیں کرتا، وہ یہ برداشت کرے گا جو عرب میں روٹیاں مانگنے والے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے پوچھنے والے، وہ سامنے آگے کھڑے ہوں اور سلونی کا دعویٰ کرنے والا مولا علی جیسی شخصیت جس کے پاس علم لدونی ہو، وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحیح آپ کی صحیح کتابوں کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کی کتابوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کتاب حدیث تو ہو لیکن اس کا لکھنے والا بھی صحیح ہو۔ یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ ہم تو کیونکہ عقیدہ قرآن سے لیں گے، حدیث کی کتابیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، کی تحقیق کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آیتیں ابھی 9 بھی آیتیں کچھ ہدیاں کرنی ہیں اسی موضوع پہ۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، پروردگار نے کیا کہا؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقَلِ۔ ساریاں سبزیاں بھی برابر نہیں ہیں۔ یہ سبزیاں جو آپ کھاتے رہتے ہو، جو آپ لیتے ہو، یہ ساریاں برابر نہیں ہیں۔ قرآن میں ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر سورہ میں نے پڑھی ہے، سورہ کی آیت پڑھ دی ہے قرآن کی، آپ خود تلاش کر لینا کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ یہ ساریاں سبزیاں بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر سننا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے انسان بھی برابر نہیں ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی انگوٹھے ٹیک ہے، کیا بتاؤں، کوئی کیا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، یہ سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ کسی کا اتنا تقویٰ ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے، لوگوں کی نظروں میں فقیر ہے لیکن خدا کی نظر میں بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا کہ یہ سارے انسان بھی برابر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو نبی ہیں یہ بھی برابر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے کے جتنے آپ کے پاس نبی ہیں، نبی کے بعد ہیں رسول، یہ رسول بھی اللہ کے برابر نہیں ہیں۔
यही तो मैं कहना चाहता हूँ। फिर सुनना, यही गुजारिश करूँगा, फिर सुनना कि इंसान सारे सब्जियां बराबर नहीं हैं, सारे इंसान बराबर नहीं हैं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं हैं, सारे वसी बराबर नहीं हैं, सारे रसूल बराबर नहीं हैं। मैं यही तो जरा रसूल के दौर में आए अबूजर जो हैं वो मिकदाद जैसा नहीं है, उसके बराबर नहीं है दर्जा। और यही कहना चाहता हूँ जनाबे सलेमान और अबूजर एक जैसे नहीं हैं। और यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आए दुश्मन मुस्तफ़ा जरा मुझे बता, जब रसूल की महफिल में बैठने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, मेरा रसूल तुम जैसा कैसे हो गया। और यही कहना चाहता हूँ, ये अकीदा हमारे पाकिस्तान में तो पाया जाता है ख़ुसूसन कि हमारे रसूल जो हैं हम जैसे हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्ला की मुझे आज तक भी समझ नहीं आई है। कभी कौन सा फतवा देता है, कभी कहता है कि नबी जो है इत्तेहादी गलती कर सकते हैं, कभी कहता है कि मेरा अकीदा ये है कि कराची के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसका मैं खुद इंटरव्यू सुन रहा था कि नबी जो है तौबा नौज़बिल्लाह मासूम नहीं है, वो गलती कर सकते हैं। कभी किसका फतवा देते हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मुल्ला का यही अजीब मुझे समझ इसकी आती भी नहीं है। मेरा नबी आया था को, बल्कि यही कहूंगा मेरा नबी आया था काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए। जे मुल्ला आया है मुसलमानों को काफिर बनाने, तो इनके अकीदे की मुझे समझ नहीं आती। वो हमारा हम जैसा, जरा यही मैं आज मादर के साथ एक जुमला जरूर कहूंगा। आईने में निगाह तो देखो, अपनी शक्ल को तो देखो, आपकी कौन सी जुर्रत आ गई है कि आप कहते हैं कि परेशान। इसके बाद कहना यही सूरह निसा में इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि मुबीन। सूरह निसा में खालिक इरशाद फरमाया कि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को आपकी तरफ नूर भेजा है। वालों को और आगा फजीला साहब की मदद से और उनको भी हदिया करना चाहता हूं बुजुर्गों को, क्योंकि उनकी अगर दुआ शामिल ना होती तो कि वो बुजुर्ग हस्ती हैं और खुसूसन वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसलिए उनकी ये दुआ का असर है और उनका ये शफकत है कि तालिब इल्म को सुन रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि इस आयत को खालिक कहता है कि हमने बना के भेजा। आई पर नूर की मुझे समझ नहीं आती, हम कैसे पहचाने इस नूर को। फरमाया कि परेशान क्यों होते। फिर सूरह पढ़ते, सूरह बकरा में आवाज दी, फिर सुनना। हाथ को हाथ का भाई बनाया, कान को कान का भाई बनाया, पाँव को पाँव का भाई बनाया। यही तो कहना चाहता हूँ, खाकी को खाकी का भाई बनाया, नूरी को नूर का भाई। मैं अपने सुनने वालों से यही कहूँगा अगर आप बाहर चले जाएं, एक आंख से कुत्ते को देखे और दूसरे आंख से बिल्ली को देखे नहीं देख सकते। इसलिए जहां पहला नूर जाएगा वहां दूसरा नूर जाएगा, उसके पीछे दूसरा नूर आएगा। और दूसरा जुमला यही कहना चाहता हूं कि हमेशा जो पहला नूर जाएगा वहां दूसरा नूर। परवरदिगार ने ये बता दिया, हमेशा इख्तिलाफ जो होता है वो खाकी में होता है, नूरी में नहीं होता। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की जात पर। ज़रा समझो, कुरान से इस्तदलाल कुरान से किया करो। और मैं गुजारिश यही करूँगा अपने सुनने वालों को, ज़रा कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा करो और फिर आपको लुत्फ़ आएगा कुरान में परवरदिगार कहता क्या है, हमसे तकाजा क्या करता है। फ़कत रटने का नाम कुरान नहीं है। यही तो कहना चाहता हूँ। अब ज़रा सुनना नबी का काम क्या है। और सूरह अराफ में फिर आवाज़ दी, वह परवरदिगार व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। परवरदिगार का फरमाता है कि मेरे नबी का काम ये है कि वो अल्लाह के हलाल को हलाल कर दे और अल्लाह के हराम को हराम कर दे। और यही अपने लफ्ज़ों में यूँ ढालूँगा, मेरे नबी का काम यह है कि वो खबीस बताए और तैयब बताए। दूसरा तर्जमा ये भी कर सकता हूँ कि मेरे नबी का काम यह है वो पाक बताए और नजस बताए, ये नजस कौन है और पाक कौन है। और मेरे नबी ने बताया था, मेरे नबी ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि समंदर में जो मछलियाँ रहती हैं उनमें से ये फ़लाँ मछली जो है ये पाक है, ये फ़लाँ जो है नजस है, ये फ़लाँ मछली जो है ये क्या है, ये तैयब है, और फ़लाँ मछली जो है वो क्या है, खबीस है।
کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے بدن پہ چھلکا ہو وہ طیب ہے، جس کے بدن پہ چھلکا نہ ہو وہ کیا ہے، خبیث ہے۔ اور میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں ان میں سے فلاں پرندے جو ہیں یہ طیب ہیں، فلاں پرندے جو ہیں یہ کیا ہیں، خبیث ہیں۔ اور میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے یہ شریعت ہمیں دیا، احکام دیے ہیں، نبی نے فرمایا کہ حیوانوں میں سے فلاں حیوان جو ہے یہ نجس ہے، فلاں حیوان کیا ہے، طیب ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، ذرا میرے نبی کو سمجھو۔ میرا نبی مچھلیوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی ہے، سمندر میں نہیں رہی، لیکن جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں کون سی مچھلی پاک ہے، کون سی خبیث ہے۔ میرے نبی پرندوں کے ساتھ رہے نہیں ہیں اور زندگی بسر نہیں کی۔ خدا نے اتنا علم دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پرندوں میں، ہوا میں اڑنے والے پرندے میں سے کون سا پاک ہے، کون سا خبیث ہے۔ اور حیوانوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی میرے نبی نے، لیکن جانتے ہیں کون سا حیوان پاک ہے، کون سا نجس ہے۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں ذرا بتاؤ، وہ نبی جو اتنا جانتا ہے کہ وہ مچھلی کہاں، وہ مچھلی پاک ہے یا خبیث ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو جانتا ہے کون سا پرندہ طیب ہے، کون سا خبیث ہے، اور جو حیوانوں میں رہنے والے حیوانوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون سا طیب ہے، کیا وہ اپنے ساتھ سا خبیث ہے اور کون سا پاک ہے؟ یہی تو وجہ، ایک خبیث کو اٹھا کے دکھا دیا یہ خبیث ہے، اور ایک پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بتا دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہی ہے، یہ ہے طیب۔ میرے نبی کا ذرا کام کو سمجھو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ میرے نبی کی عظمت کو سمجھو۔ میرا نبی ہے تو ہے کیا، جو اتنا جانتا ہو وہ اپنے رہنے والوں کے ساتھیوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون کون سے ہیں، ان کے دل میں کیا کیا ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھو۔ پروردگار کی اس آیت کو بھی دیکھنا، سورہ ہود میں خالق نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ اب پروردگار پوری انسانیت کو ارشاد کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ جاؤ میرے نبی کا انکار کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، جاؤ اپنی مرضی ہے تمہاری، جاؤ میرے نبی کا انکار کرو۔ کیوں پروردگار؟ اس لیے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ہم نے نبی کے پیچھے ایک ان کا گواہ رکھا ہے۔ آپ بے شک انکار کر دیں نبی کا، لیکن ان کے پیچھے ہم نے ایک گواہ کو رکھا ہے۔ مالک اس گواہ کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا کون سا گواہ ہے، کون سا شاہد ہے؟ فرمایا کہ من ہو، وہ نبی میں سے ہوگا۔ اس جملے کو ذرا سمجھنا، وہ نبی سے ہوگا۔ اے پروردگار، ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے نبی سے ہوگا، اس کی کوئی نشانی؟ فرمائے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جا کے صحیح بخاری میں دیکھ لینا کہ انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں کہ علی منی، فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، اور فاطمہ زہرا مجھ سے ہے، حسن و منی، حسن مجھ سے ہے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیا ایک جملہ بتا دیا، نشانی بتا دی کہ جو بھی رسول کا گواہ ہوگا وہ ہوگا جو رسول سے ہوگا، رسول سے ہوگا۔ وہ جب تاریخ کی کتابوں میں نے پڑھا کہ اہل سنت برادران نے یہ حدیث لکھی ہے کہ حسین کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ زہرا مجھ سے ہے۔ تو یہی تو پتہ چلا قرآن کی روشنی میں دو قسم کی شخصیت ہیں، رسول، امت رسول کی، ازواج رسول کی۔ لیکن یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول کے، لیکن اب یہی کہنا چاہتا ہوں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہیں رسول سے، ایک ہیں رسول کے۔ آپ پتہ کیسے چلے گا کہ یا اے پروردگار مجھے بتا دے دیجئے، مجھے ایک لفظ بتا دیجئے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رسول کے ہیں یا رسول سے ہیں؟ ہمیں نشانی بتا دیجئے۔ رسول نے، اے میرے پروردگار نے تو یہی تو بتا دیا کہ ذرا دیکھو اب پروردگار، اے میرے نبی ذرا بتائیے مجھے کہ اب پتہ کیسے چلے گا یہ رسول سے ہیں یا رسول کے ہیں؟ ہمارے کاندھوں کے ساتھ کاندھا ملا کے بیٹھنے والے یہ رسول کے ہیں، اور کاندھوں پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑنے والا یہ رسول سے آئے، یہ رسول سے آئے۔ اس کو سمجھو، جس نے بتوں کو توڑا ہے رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب
میرا مولا علی پہلی خلافت جب خلافت ان کو ملی تھی ظاہری طور پہ جب آئے تھے تو ممبر کی 4 سیڑھیاں تھیں 4. اور پہلا جب خلیفہ آیا تو اس نے رسول کے آخری سیڑھی پہ آخری سٹیپ پہ رسول کریم بیٹھتے تھے, اس نے احترام رسول میں آخری کو چھوڑ دیا اور تیسری پہ بیٹھ گیا. اور جب دوسرا آیا پہلے کے احترام میں وہ دوسری پہ بیٹھ گیا, جب دوسرے کے بعد تیسرا آیا وہ آخری کے بیٹھ گیا دوسرے کے احترام میں. اب مولا علی جو ہے سیڑھیاں ساریاں تمام ہو گئیں, ہر بندہ یہی دیکھ رہا کہ علی بیٹھے گا تو بیٹھے گا کہاں. علی نے پہلا قدم پہلی پوڑی پہ رکھا, دوسرا قدم دوسری پہ رکھا, تیسرا قدم تیسری پہ رکھا, اس جگہ پہ آپ بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھے تو کسی نے اعتراض کیا, کہا کہ آپ نے ممبر کی توہین کی ہے, آپ نے ممبر کی توہین کی ہے. کہ کیوں؟ کہ یہاں رسول کریم بیٹھے تھے, رسول کی جگہ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں, دوسرے اصحاب تو نہیں بیٹھے تھے, آپ نے توہین کی ہے. علی مسکرائے, کہا کہ ایک جملہ جواب دیا, فرمایا کیوں پریشان ہو رہا ہو, یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے, اس پہ میں بیٹھا ہوں. اس وقت آپ کو بھول گیا تھا جب میں رسول کے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑ رہا تھا. ذرا سمجھو, ایک سلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پاک کو. یہ کیا ہے؟ رسول کا گواہ ہے, رسول کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, رسول کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آئے پروردگار کوئی اور تو نشانی بتا دے, آئے پروردگار کوئی اور تو نشانی بتا دے کہ یہ گواہ کون ہے. فرمائے پڑھ سورہ شمس. اگر سورہ شمس پڑھیں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا گواہ. پروردگار نے فرمایا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. پروردگار فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی ایک کرن کی, سب کرن کی, اضحا نہیں ہے, جمع نہیں ہے, مفرد کا صیغہ ہے. اضحا ہوتا تو بہت ساری کرنیں ہو سکتی. پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے کہ مجھے قسم ہے سورج کی ایک کرن کی. اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ والقمر اذا تلاہا, اور اس کی قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں شمس کی, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے بلکہ قرآن نے جہاں کیا کہا کہ ایک سورج کی ایک کرن کی قسم, میں یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں تمہارے نظریے کے مطابق, تمہارے عقیدے کے مطابق کہ بہت ساری کرنیں ہو سکتی ہیں, 4 بھی ہو سکتی ہیں, 5 بھی ہو سکتی ہیں, 7 بھی ہو سکتی ہیں, 6 بھی ہو سکتی ہیں, لیکن قرآن کی نظر میں قرآن کے مطابق ایک کرن ہے جس کی قسم خدا کھا رہا ہے, زیادہ نہیں ہے. پروردگار اس کا کام کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول کس کے شمس کے پیچھے پیچھے کمر آتا ہے. اب میرے نبی نے یہ حدیث کو جا کے تلاش کرنا, میرے بھائیوں نے بھی لکھی ہے اور ہمارے شیعوں علماء نے لکھی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ سورج میں ہوں اور چاند میرا بھائی علی ہے. اب ان جملوں کو خصوصاً توجہ کرنا کہ چاند کون ہے؟ علی ہے, اور سورج کون ہے؟ میرا نبی ہے. اب جب چاند سورج سمجھ میں آ گئے, اب کون ہیں؟ وہ علی چاند ہیں اور نبی کریم کیا ہیں؟ سورج ہیں. اب ذرا سمجھنا کہ پروردگار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ذرا سورج سمجھنا, اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل. پروردگار فرماتا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھو. ذرا اس جملے کو ذہن میں رکھا کہ سورج کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے, اور چاند کون ہے؟ میرا علی ہے. اور اس کو سمجھنا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 میں خالق نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب ڈھل جائے تو نماز پڑھو. نماز کب پڑھو؟ جب سورج ڈھل جائے. اور اسی پروردگار نے فرمایا کہ عید کرو چاند کو دیکھ کر, نماز پڑھو سورج کو دیکھ کر, عید پڑھو کہاں؟ چاند کو دیکھ کر, روزے رکھو چاند کو دیکھ کر, حج کرو چاند کو دیکھ کر, اپنی شادی وغیرہ کرنی ہو, جشن منانا ہو تو چاند کو دیکھ کر. بس یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں, جو روزانہ کے کام ہیں وہ سورج کو دیکھ کر کرو, اور جو پوری زندگی کا ریکارڈ ہے وہ چاند کو دیکھ کے کرو. اور اس کے بعد یہی کہنا چاہتا ہوں, پھر سمجھنا, پھر اسی آیت کو ذرا ذہن میں رکھنا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی نے, خالق نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ میں سورج سے اس کا حساب لوں گا, چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں, اور جو پوری زندگی کا ریکارڈ ہے اس کو میں چاند سے لوں گا. یہی تو کہنا چاہتا ہوں. اب آپ نے کبھی مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاس جنتری ہیں تو میرے سننے والے جو ہیں ہر گھر میں جنتری موجود ہوگی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سورج کو عقرب لگا ہوا ہے؟ نہیں سنا. سورج کو عقرب نہیں لگتا. جب بھی آپ نے سنا ہے کہ چاند کو عقرب لگتا ہے, اور یہ ستارے والے جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چاند کو کیوں عقرب لگتا ہے, کہ کچھ منحوس ستارے ایسے ہیں جو چاند کو گھیر لیتے ہیں, اس کو عقرب لگ رہتا ہے.
कुछ ऐसे मनहूस सितारे हैं जो चांद को घेर लेते हैं तो फिर क्या होता है, अकरब लग जाता है। तो यही अकरब कितने दिन रहता है, 3 दिन रहता है अकरब, कम से कम 3 दिन रहता है। यही तो कहना चाहता हूँ। अब इस जुमले को जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है इसी को ज़रा जहन में रखना कि अब सूरज जैसे जब तक सूरज मौजूद होता है ना, जब तक मौजूद है, चोर की जुर्रत नहीं है कि वो डाका कर ले, क्योंकि सूरज ढलता है और चांद बाहर निकलता है, इधर चोर आता है चोरी करता है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चोरों को पहचानना है, फिर जुमला सुनना, आखिरी बंदे तक यही कह रहा हूँ, अगर चोरों को पहचानना है तो मेरे रसूल के ज़माने में नहीं, अली के ज़माने में पहचानो। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। अगर चोरों को पहचानना है, अगर एक दूसरा जुमला भी कह दूँ, चोर की 3 किस्में हैं। अगर आपकी तवज्जो हो तो ये भी जुमला मैं हदिया कर रहा हूँ। चोर की 3 किस्में हैं। एक चोर जो होता है वो रात को आके डाका लगाता है, एक जो होता है वो सामने आके दिन को भी रात को भी आता है, शरियाम सामने लगाता है और बंदों को लूट के चला जाता है। एक चोर की किस्म है, उसको क्या कहते हैं कि जो बेईमानी के साथ ले जाता है उसको कहते हैं ठग। यानी मालूम ये हुआ कि चोरों को भी 3 किस्में हैं हमेशा से। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। और इसके बाद ये इसी आयत की ज़ैल में कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए कि परवरदिगार ने ये नहीं कहा, रिवायत और हदीस में अगर देखा जाए तो ऐमन ने ये नहीं कहा कि सूरज को देखकर दुआ मांगा करो। यही फरमाया कि जब चांद पहली का हो तो चांद को देखकर दुआ मांगो। इस जुमले को हदिया कर रहा हूँ कि चांद को देखकर दुआ मांग करो। क्यों? इसलिए मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरे चेहरे को देखना ही बात है, फरमाया कि चांद के चेहरे को देखना ही बात है, अली के चेहरे को देखना ही बात है। और इसी के बाद यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हम आपको नबी के साथ उठाएंगे, बल्कि हम आपको अली के साथ उठाएंगे, अब वक्त के इमाम के साथ उठाएंगे। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। अगर परेशान हैं तो एक और भी सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही मैं कहना चाहता हूँ, ज़रा चाँद की रोशनी में और चाँद के फजीलत बयान करने में ज़रा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उन्होंने जो मौला अली के शान बयान किए वही सुनाना चाहता हूँ, ज़रा उसको सुनना। इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जब यजीद के दरबार में दाखिल हुए तो यजीद ने एक हुक्म दिया, कहा कि एक ख़तीब को बुलाया गया। वो ख़तीब आया, उसको कहा गया कि जितनी तौहीन हो सकती है मौला अली की जाए और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन और इमाम हसन और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, उन पूरे हाशमियों के पूरे ख़ानदान के अहल बैत की तौहीन की जाए। और वो मिंबर पे चला और उसने जितना उसके अंदर था, जितना हो सकता था, उनने अहल बैत की तौहीन की है। जैसे वो मिंबर से उतरा और मौला अली मेरे सामने इमाम सज्जाद खड़े थे, एक जुमला कहा, मैं कहा अय्युहल खातिब, खतीब नहीं कहा, खातिब है इसमें फ़ाइल का सीगा, यानी जो कभी बोले और कभी न बोले और एक दिन ख़त्म हो सकता है, यानी हमेशा से ना हो। और ख़तीब जो है ये सिफत मुशब्बह है जो दायमी बोलता रहे। इमाम ने फरमाया कि अय्युहल खातिब, यही बता दिया, बस ये पहला खुतबा आपने ये दिया था, जो दे दिया है, जो खिताब किया है, इसके बाद तेरी ज़बान भी ख़त्म हो जाएगी, तो सारी ज़िंदगी गूंगा रहेगा। और दूसरा जुमला फरमाया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली और पहला जुमला सुनना। इमाम ने फरमाया कि आई मुझे इजाज़त है कि मैं इस लकड़ी के ढांचे पे बैठकर कोई जुमले कहूँ। ये नहीं कहा कि ये मिंबर है, फरमाया मिंबर उस वक्त होता है, मिंबर उस वक्त होता है जब मेरे दादे अली के फ़ज़ाइल पढ़े जाएं, जबकि आपने मेरे दादे अली की इस मिंबर पे तौहीन किया है। ये मिंबर नहीं है, लकड़ी का ढेर है। इसलिए इसके बाद इमाम ने फरमाया कि मुझे इजाज़त है। और उसके बेटे ने इसरार किया, बाबा इनको इजाज़त दे दें, वो कमज़ोर है, हमारी बादशाहत है, हमारे पास फ़ौज है, उनके सारे मारे गए हैं, वो अभी कैद में है, उसके हाथों में रस्सियाँ हैं, ये हैं। उसने कहा मैं नहीं देना चाहता। मैं क्यों? फरमाया कि आप क्या समझते हैं इसको, आप क्या समझते हैं, तुम तो इनका कर, ये तो
33 سال کا ہے، جب 20 تو 6 سال کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اتنے سال کا ہے، جب 22 سال کا ہے تو ان کا میں اس سے نہیں، ان کے ایک دن جو گھر بچہ پیدا ہوتا ہے ان سے بھی ڈرتا ہوں میں۔ کیوں کہ ہم جو ہوتے ہیں ہمیں گھوٹی میں جو دودھ دیا جاتا ہے، جو کوئی اور چیز دی جاتی ہے، لیکن یہ آل محمد ہیں، ان کو گھوٹی میں علم دیا جاتا ہے۔ جیسے امام کو اجازت ملی تو امام نے پہلا جملہ کہا، یہ عجیب جملہ ہے، ہمیں اس طرح تھا، اس کی طرف جملہ کہا خطیب کی طرف، اس طرح مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ فرمایا کہ آئے خطیب ذرا سن کہ تم نے لوگوں کو خوش کیا ہے، لوگوں کی مرضی کو خریدا ہے اور خدا کو ناراض کیا ہے۔ اور اس فصاحت و بلاغت کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام نے خطیب کی 2 قسمیں بتا دی ہیں۔ خطیب اب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حسینی خطیب ہے، ایک یزیدی خطیب ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حسین کے ماننے والا خطیب ہے یا حسینی ہے، یہ یزیدی خطیب ہے؟ ہمارے یہی تو پتہ چلے گا کہ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھے، اگر لوگوں کی مرضی کے مطابق پڑھے، اگر مربانی جو چاہے جو لوگ کہیں وہی پڑھے، بس سمجھ جانا کہ یہ حسینی نہیں ہے، یزیدی خطیب ہے۔ اگر پیسوں کی لالچ میں پڑھے، دولت کی لالچ میں پڑے تو سمجھ جانا یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے۔ اگر بانیوں کو ناراض کر دے، مخلوق کی مرضی کو نہ دیکھے، ائمہ کو ہمیشہ راضی رکھتا رہے، امام زمان کو راضی رکھتا رہے، فاطمہ زہرا کو راضی رکھتا رہے، سمجھ جانا کہ یہ حسینی خطیب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ اور امام نے جملہ ارشاد فرمائے، میں کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا علما وسماتا والحلما۔ پروردگار اس میں بات امام نے فرمایا کہ آج جدید ہمیں 7 فضائل دیے گئے، ہمارے 7 فضائل ہیں، ہمارے 7 فضائل ہیں۔ اور پہلا فرمایا کہ ہمیں علم دیا گیا ہے، علم ہمیں دیا گیا ہے، سجاعت ہمارے پاس ہے۔ یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دلوں پہ نہیں، فرمایا کہ جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا آل محمد کا کام ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سجاعت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس۔ اس کے بعد آخری 2-4 جملے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا کہ وَفُضِلْنَا بِأَنَّا مِنَ النَّبِي، ہمارے فضائل میں سے یہ ہے، ہماری عظمت کے لیے یہ ہے کہ جو نبی تھا آخری وہ ہمارے خاندان سے آیا ہے، ہمارے خاندان میں سے کیا ہے؟ نبی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَمِنَّ الصَّدِيقُ، فرمایا کہ ہمارے خاندان میں سے صدیق آئے ہیں۔ اور اس صدیق پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ مولانا علی عباس کا، علی رضوی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدیق کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 2 نبیوں کو خالق نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ صدیق ہیں۔ ایھا الصدیق، ابراہیم کے بارے میں کہا، ایھا الصدیق جناب یوسف کے بارے میں فرمایا کہ جب یوسف کو پکڑ کر بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، اس کنویں کی یہ حالت تھی، وہ نیچے سے بہت زیادہ تھا لیکن اوپر سے اس کا منہ جو تھا بہت کم تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں جو کنواں جو زیادہ کنواں ہو، گہرا ہو، تو اس میں حشرات اس میں جو ہیں وہ گھر کر لیتی ہیں۔ جیسے جناب یوسف کو پھینکا گیا، جیسے وہ گرنے لگے تو سب حیوانات نے جو رہ رہے تھے، حشرات، انہوں نے کہا کہ شکار مل گیا، حملہ کر دو۔ وہاں ایک بزرگ سانپ بھی بیٹھا تھا، اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے، میں کہوں گا ایسی زبان میں کہ وہ اس نے اعلان کیا، کہا کہ حملہ مت کرنا، یہ صدیق ہے۔ بس یہی تو بتا دیا، یہ حملہ مت کرنا، یہ صدیق ہے۔ اب جو غار میں تھا مجھے نہیں پتا، یا تو وہ صدیق نہیں تھا یا وہ سانپ نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم نے کہ ہمارے خاندان میں سے جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہمارے خاندان میں سے۔ یہ امام نے کیوں جملہ کہا؟ جس لیے میں نے یہ محنت کی ہے، یہ کس لیے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یزید کو اپنے بابے اور دادے کا یہ قول یاد دلا دیا کہ معاویہ نے مولا علی کو ایک خط لکھا تھا، اس میں کہا کہ یا علی، آپ کا میرا خاندان ایک جیسا ہے، ملتا جلتا خاندان ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آپ مجھے شام دے دیجئے، آپ کو عراق ہم دے دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ جیسے علی کو یہ خط ملا تو آغا رضی کہتے ہیں، جس نے مفتی جعفر صاحب نے، رضی صاحب نے جس کو جمع کیا ہے نجبہ، وہ کہتے ہیں پورے خطوط میں سے مجھے میرا پسندیدہ خطوط یہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خط لکھا، امام نے فرمایا ذرا سن، آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے خاندان سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے خاندان میں سے نبی آئے، تیرے خاندان میں سے نبی کو جھٹلانے والے آئے، ہمارے خاندان میں سے سیدۃ النساء العالمین جیسی شخصیت موجود ہے، اور تمہارے خاندان میں سے وہ ہے جس کے بارے میں خالق قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
وہ کون سی ہے؟ اس کے ابو سفیان کی، ابو لہب کی بیوی ہے، یعنی اس کے بات پہ کون سی؟ میں ایک تلوار آپ نے ایک میں لے لیتا ہوں۔ اس جملے کو سننا، علی فرماتے ہیں ایک تلوار آپ نے ایک میں لے لیتا ہوں، ذرا سننا، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ذرا معاویہ سننا، خدا کی قسم وہ تلوار ذوالفقار جو میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، جس نے تیرے کبھی مامے کو مارا تھا، کس نے کبھی تیرے دادے کو مارا تھا، تیرے بھائی کو مارا تھا، تیرے بھتیجوں کو مارا تھا، خدا کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میں علی کی جان ہے، وہ تلوار بازو کمزور ہوئے ہیں نہ تلوار کند ہوئی ہے۔ اگر مرد ہے تو آ جائے۔ آخری جملہ مولا علی کا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہی کہنا چاہتا ہوں ذرا معاویہ سننا، اگر شیر بوڑھا بھی ہو جائے شیر ہوتا ہے، وہ گھاس نہیں کھاتا پھر بھی وہ گوشت کھاتا ہے، اگر مرد ہے تو آ جا۔ جیسے یہ جملہ کہا میں کیسے بیان کروں، جیسے خط ملا اس نے دیکھا، اس عمراس کو بلایا، کہا کہ کیا کروں، میں کہ چلے جائیں، بے وقوف نہیں ہوں، میں نے آپ سے صلاح پوچھی، فرمایا کہ اس خط کا جواب نہیں ہے۔ یہی تو کہنا، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ روایات میں ہے کہ مولا علی ہر جنگ میں ہر تلوار نہیں لے کے جاتے تھے، ذوالفقار ہر جنگ میں ذوالفقار لے کے نہیں جاتے تھے، لیکن یہی بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس لیے طول ہو رہی ہے کہ آخری دو تقریر رہ گئی ہیں اور یہ ہیں اور ایک آخری ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو مزول ہے کہ ہوں اس سے کامل کرنا چاہتا ہوں، ایک آیت سن لیں، اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی یہ تلوار جو ہے نا ہر مقام پہ استعمال نہیں کیا ذوالفقار، اس کو خاص مقام میں لے کے گئے ہیں، اور خصوصاً خیبر میں اس تلوار کو لے کے، اس خیبر میں مولا علی نے 3 بندوں کو اس تلوار کے ساتھ مارا ہے، حارث کو مارا ہے، انتر کو مارا ہے، اور اس کے بھائی کو مرحب کو۔ یہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ بس جیسے علی نے مارا ان کو، میں کہوں گا میرے پروردگار، یہ پہلے بتائیں یہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ اور یہودی کیا ہیں؟ قرآن نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وباء بغضب من اللہ، یہ یہودی وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، اور علی نے اپنی تلوار سے اللہ کے دشمنوں کو مارا ہے۔ یہودیوں سے علی کا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ دشمن خدا تھے اور علی نے ان کو تلوار سے مارا ہے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اے پروردگار تو آپ تو عادل ہیں نا، علی نے آپ کے دشمنوں کو خیبر میں مارا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں علی پریشان نہ ہو، آپ نے خیبر میں میرے دشمن کو مارا تھا، میں غدیر میں تیرے دشمن کو ماروں گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا میں کیا کہوں، ذرا جب مولا علی کی جنگ ہوئی، جنگ صفین میں جنگ بہت بڑی گھٹن کی لگی، اور ایک دن ان کے سارے کمانڈر جمع ہو کے علی کے انہوں نے کہا کہ یا علی ہم حملہ کرنے والے ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جب تلواریں چلیں گی اور ادھر سے بندہ ادھر چلا جائے گا وہ ادھر، لیکن آپ اس جگہ ایک معین کر دیں، ہمیں بتا دیں جہاں آپ ہوئیں، ہم واپس آ کے آپ سے پوچھیں گے بھئی کوئی آپ بتائیں ہمارا ابھی کیا کرنا ہے۔ مولا علی مسکرائے، فرمائے آپ جہاں چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، وہاں جہاں آپ کی مرضی کہے، لیکن ایک بات سن لو، مجھے جہاں آخر جنگ میں چھوڑ کے جاؤ گے، واپسی پہ وہی اس جگہ پہ مجھے پاؤ گے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ایک جگہ پہ ٹکا رہتا ہوں۔ جب یہ مولا علی نے کہا، اس کے بعد یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حریر جو رات ایک ایسی آئی جس میں بہت زیادہ مارے گئے لوگ، اور اس میں صبح جب ہوئی تو کشتے کو جو قتل کیا ہے ان کو شمار کیا گیا تو مالک اشتر کے 99 ہوئے شاید، یا ایک کم فاصلہ تھا، علی کا ایک زیادہ تھا، اس کا ایک کم تھا، لیکن دل میں خیال آیا ہے کہ ایک قدم پیچھے رہ گیا ہوں مولا سے، یہی ذہن میں سوچا ہے، زبان پہ نہیں کہا کیونکہ سوء ادب ہوتا تھا حجت خدا کے سامنے۔ علی مڑ کے دیکھے مالک اشتر آپ کیا سوچ رہے ہیں، جب آپ رات مار رہے تھے کیا آپ سجرے دیکھ رہے تھے؟ مجھ سے ممکن نہیں تھا، میں نہیں دیکھ رہا تھا، میری تلوار دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ 2 آیتیں سننا جس کے لیے محنت کیا ہے کہ حضرت نوح کو ذرا دیکھنا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ پروردگار، حضرت نوح دعا مانگے، پروردگار ان کافروں کو چن چن کے مار دے، کیوں؟ میں کہ ان کی نسل میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک مومن بھی نہیں ہے، سارے فاسق ہیں آنے والے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو کام حضرت نوح کا علم غیب ہے کہ وہ قیامت تک سجرے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ان سب کو ہلاک کر دے۔ جو کام دن کی روشنی میں میرے حضرت نوح کی آنکھوں نے کیا ہے، علم کی امامت کے ساتھ، علم غیب کے ساتھ، وہی کام رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ آج مجھے
دو جملے کہنا چاہتا ہوں حضرت علی اصغر کی شہادت کے، میں کیسے بیان کروں. عجیب جملے ہیں کہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے اور سنی بھی ہے ایک بزرگ عالم دین سے. وہ کہہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان کے لیے سخت سب سے زیادہ مرلہ کون سا ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ کسی شریف کو کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے. بس یہی میں یہی کہوں گا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بھی سخت مرلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی شریف کو شریف سے بھی سوال کرنا سخت ہوتا ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری تاریخ کربلا میں امام حسین نے کسی شیعوں کو یاد نہیں کیا، لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ امام نے شیعوں کو یاد کیا. کب کیا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، لیکن امام نے یاد نہیں کیا اپنے شیعوں کو. علی قاسم کو نیزہ لگا، امام نے یاد نہیں کیا. جب علی قاسم اور علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور آئے درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی قاسم کے سینے پہ رکھا، لیکن موت کی دعا نہیں مانگی. خدا کی قسم میں کیا کہوں، کیسے پڑھوں. حضرت عباس کے بازو کٹے، موت کی دعا، بلکہ یہ نہیں دعا کی، نہیں آپ کو شیعوں کو یاد نہیں کیا. میں کیا بیان کروں. اور نہ محمد شہید ہوئے لیکن امام نے آپ شیعوں کو یاد نہیں کیا، لیکن ایک ایسا موقع آیا جس پہ آپ کو یاد کیا. بی بی سکینہ روایت کرتی ہے جب شام غریبہ آئی، میرے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی، میں بھاگ رہی تھی، میں نے ایک جملہ کہا، بابا کہاں ہو، مجھے جواب دو. ایک مرتبہ پتھروں کے نیچے سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، میرے پاس آ جاؤ، میں ادھر ہوں. اور اس وقت بیوی فرماتی ہے کہ مولا نے ایک پیغام دیا کہ بیٹا میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ میرا یہ پیغام ہے کہ میں تجھے یاد کروں. کب؟ کاش آپ 10ویں کے دن اس وقت ہوتے، مجھے دیکھتے میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. میں اتنا شریف زہرا کا بیٹا تھا اور میں بدماشوں سے مانگ رہا تھا. میں کیسے بیان کروں. یہ پہلا. اور پوری کربلا کی تاریخ میں آغا فاطمیون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے آئے اور امام حسین کو تسلی دی. وہ کب دی؟ اس وقت دی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں جب علی اکبر کو برچھی لگی تسلی نہیں دی. علی قاسم کی لاش کو لے کے آئے، لیکن امام حسین کو تسلی کے لیے خالق نے جبرائیل نہیں بھیجا. حضرت عباس کے بازو کٹے، جبرائیل نہ آیا، لیکن اس وقت آیا جیسے علی اصغر کو تیر لگا. اب امام حسین کو پتہ نہیں چلتا، 7 قدم آگے چلتے ہیں، 7 قدم پیچھے چلتے ہیں. جبرائیل آیا، کہا کہ خدا کہہ رہا ہے آپ کا امتحان ختم کر دوں، لیکن آپ کے چہرے پہ موت کی زرزی دیکھ رہا ہوں. اس وقت موت کی دعا مانگی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں جب آئے امام علیہ السلام، آئے ایک مرتبہ آئے، کہا کہ کوئی ہے میری مدد کو کرنے والا. بس یہی کہنا تھا. ایک مرتبہ خیموں میں ماتم کی آواز آئی. جب آئے تو کہا کہ امام حسین، عجیب جملے ہیں، کہا کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور اس نے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. امام نے فرمایا میری طرف لے آؤ، میں ان کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مومن کربلا میں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے گیا اور رو رو کے کہہ رہا تھا، مولا مولا او میرا قافلہ گم ہو گیا تھا، میں 3 دن بھوکا رہا، میں پیاسا رہا، لیکن مولا میری زبان پہ ایک جملہ تھا. وہ جملہ یہ تھا، میرے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا اور جب تک مولا حسین کی زری نہ چوم سکوں. یہی کہہ رہا تھا. ایک عالم دین ساتھ کھڑا تھا، اس نے ایک جملہ کہا، او مومن ٹھیک ہے آپ 3 دن
پیاسا رہے، لیکن ذرا بتائیے وہ جب آپ ادھر آئے ہیں وہ آپ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا، وہ تازیانہ تو نہیں مارا؟ اور جب زینب پہلی زائر امام حسین کی ہے، جب وہ آئی وہ ظالم نے تازیانے مارے۔ وہ مومن کہتا ہے مولانا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، میں صبح کا علی اصغر کی قبر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور مولانا جواب میں کہتے ہیں علی اصغر کی قبر امام حسین کے سینے پہ آئے۔ یہی وجہ ہے جب لے کے آ رہے تھے ایک جملہ امام نے کہا، میں تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب اس کی حالت کو دیکھو، اس کی حالت تلظو کی ہو گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں تلظو اس مچھلی کی حالت کو کہتے ہیں جب پانی سے باہر آتی ہے وہ مچھلی تڑپتی ہے، جب یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے وہ کبھی کروٹ بدلتی ہے، جب یہ بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اور ساتویں کو پانی بند ہوا، علی اصغر کی آٹھویں کو پہلی حالت بن گئی۔ اور تڑپتے تھے ماں کی گود میں کبھی جھولے میں۔ اور 9 محرم کو علی اصغر کی دوسری حالت بن گئی تھی، اور کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے کبھی بائیں۔ اور جب 10ویں کا دن آیا علی اصغر کی تیسری حالت بن گئی تھی۔ اور میں کیسے بیاں کروں، کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اور جب بابے کی ہاتھوں پہ آیا اور علی اصغر کی چوتھی حالت بن گئی تھی، اتنے پیاسے تھے منہ کھولتے تھے تو بند نہیں کر سکتے تھے، اور بند کرتے تھے تو کھول نہیں سکتے تھے۔ آخری جملات میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب حرملہ پکڑیج کے آیا اور ایک مرتبہ مختار نے پوچھا میں نے سنا ہے قاتل کربلا میں روئے ہیں، میں نے سنا ہے آپ بھی روئے ہیں، کب روئے تھے ذرا بتائیے؟ کہتا ہے میں اس وقت نہیں رویا تھا جب علی اکبر کو برچھی لگی، مجھے رونا نہیں آیا تھا، اور جب قاسم کو نیزہ لگا تھا مجھے رونا نہیں آیا، اور جب علی اصغر کو لے کے آئے اور مجھے رونا نہیں آیا، علی اصغر کے لیے میں نے تیر مارا مجھے رونا نہیں آیا، اور ظالم کباب کو رونا آیا تھا، اور رو کے کہتا ہے مختار آپ نے مارنا ہے میں نے مریضنا ہے، ذرا سنیے دل پہ ہاتھ رکھیے، میں نے اس وقت رونا آیا تھا اور جب حسین کے ہاتھوں پہ بچہ الٹا ہو گیا تھا اور پلٹ گیا تھا، اس وقت حسین 7 قدم آگے چلتے تھے، ہائے 7 قدم پیچھے چلتے تھے، اس وقت رونا مجھے آیا تھا۔ اب حسین کو سمجھ نہیں آتی، ماں کے پاس لے آؤ جا دفن کر دوں، جیسے آئے ماں کے ہاتھوں پہ ماں نے 3 نوئے پڑے، اصغرا ہر ماں کو اللہ کا قرآن
2 साल दूध पिलाए। असगरा माँ को माफ कर देना, और माँ तेरी को शर्म आती है, और जालिमों ने मुझे 2 साल दूध नहीं पिलाने दिया। दूसरा नुआ पड़ा असगरा, नबी की शरीयत ये कहती है छोटे हैवानों को खंजर के साथ ज़िबा किया जाता है, ऊंट जैसे हैवान को नेज़े के साथ नार किया जाता है। असगरा मुझे समझ नहीं आती, क्या तुझ जैसे फूलों को तीर के साथ नार किया जाता है। आखिरी बयान किया मैं कैसे बयां करूं, माँ ने ये किया। असगरा तुझसे पहले भी माँ ने हाय बच्चों से दूध छुड़ाए हैं, और तेरे बाद भी मैं बच्चों से दूध छुड़ाएंगे। जब माँ बच्चों से दूध छुड़ाती है, और माँ मीठे मीठे खाने बनाती है, मुझे समझ नहीं आती। और जालिम ने वो आपका दूध तीर के साथ छुड़ाया, और ये बयान करके लाशा इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। इमाम हुसैन ने बच्चे को दफन कर दिया। जब 11 मुहर्रम का दिन आया, और जालिम ने जब सरों की शहीदों की हाय देखा एक बच्चा नजर नहीं आता, इस जालिम ने क्या हुक्म दिया, हाथों में लिए नेज़े और जमीन पे मार रहे थे। एक नेज़े के साथ अली असगर बाहर आए, इस जालिम ने जेब से खंजर निकाला, इधर असगर की गर्दन पे खंजर आया, उधर माँ झड़ गई। मैं क्या बयां करूं, मेरा 3 बार शहीद होने वाला बेटा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।